بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظمت علی عباسی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سوشل ایشوز۔ مختصر ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم نے قانون کی آگاہی عوام تک پہنچانے کے لیے شروع کیا ہے۔ آپ بھی اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز کو شیئر کر کے اور لائک کر کے۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے 110 کی اپلیکیشن۔ یہ آپ نے بہت زیادہ یہ ٹرم سنی ہوگی، 110 کی درخواست یا 110 کی اپلیکیشن، اگر آپ کا سول کورٹ سے یا سول کیس سے واسطہ پڑا ہو۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ کو لیگل ٹرم میں مدعی کہا جاتا ہے یا پلینٹف کہا جاتا ہے، اور جس شخص کو آپ دعوے میں اپنے خلاف پارٹی بنا رہے ہیں یا جس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈنٹ کہا جاتا ہے یا مدعی علیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آج کی ویڈیو میں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ایک دعویٰ دائر ہو چکا ہے یا چلتا ہوا دعویٰ ہے، اس کے دوران کسی پارٹی کو ایڈ کیا جا سکتا ہے یا ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی شخص کو مزید مدعی بنایا جا سکتا ہے یا مدعی علیہ بنایا جا سکتا ہے، یا کسی کو مدعی کی فہرست سے یا مدعی علیان کی فہرست سے نکالا جا سکتا ہے، اور اگر نکالا جا سکتا ہے تو پھر کیسے نکالا جائے گا یا کیسے ایڈ کیا جائے گا اور کون ایسا کر سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم جن کا جواب ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دعویٰ دائر کیا ہے بی کے خلاف، ایک شخص کا ہے، اس کا نام بی ہے، تو آپ نے اس کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی، اس کی سوٹ پراپرٹی جو آپ نے اپنے دعوے میں لکھی ہے کہ میں نے یہ اس سے خرید لی ہے، تو یہ پیسے لینے کے باوجود میرے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروا رہا۔ تو آپ مدعی ہوئے اور جس جائیداد کے خلاف آپ نے کیس کیا وہ جائیداد متداویہ یا سوٹ پراپرٹی ہو گئی، اور جس شخص کے خلاف کیا ہے وہ ہے مدعی علیہ یا ڈیفینڈنٹ۔ اب مدعی علیہ کو جب نوٹس جاتا ہے اور آ کے وہ جواب دیتا ہے کہ جی میں نے تو پہلے ہی یہ پراپرٹی جو ہے وہ سی کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے، میں سی کے نام بیچی ہے، میں نے ان کے نام پہ نہیں بیچی، یا وہ ڈینائی کر دیتا ہے آپ کی سیل کو، ڈینائی کر کے وہ تھرڈ پرسن کی سیل کو وہ کہتا ہے کہ میں نے تھرڈ پرسن کو سیل کر دیا یا میں نے رجسٹری کر دیا اس کے نام پہ۔ تو چونکہ یہاں پہ جائیداد متداویہ جو ہے وہ ایک، اس میں تیسرا بندہ انوالو ہو گیا ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ میری جائیداد ہے جس کے میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ تیسرا بندے کے قبضے میں چلی جائے، یا تیسرا بندہ اس کا مالک بن جائے، یا تیسرا بندہ آگے چوتھے کو بیچ دے۔ تو پھر یہاں پہ آپ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ اس تیسرے بندے کو یعنی سی کو بھی بطور پارٹی یا بطور ڈیفینڈنٹ ایڈ کریں۔ تو اب اس کو آپ کیسے ایڈ کریں گے؟ اس کے لیے آپ عدالت میں درخواست دیں گے، اپلیکیشن انڈر آرڈر 1 رول 10 سی پی سی کے تحت آپ اسی کوڈ میں درخواست دیں گے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے اپنے جو آپ دعوے میں اس کا نام لیا ہے تو اس کو بھی پارٹی کیا جائے ایز اے نیسیسری پارٹی۔ تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کی جو حقائق اور بحث سن کر وہ جو ہے وہ اس کو آرڈر کر سکتی ہے اور اس کو وہ بطور پارٹی ایڈ کرے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ایک شخص کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے اور اس میں ایک اور شخص بھی آپ نے ایڈ کیا ہے یا 2-3 اور ایڈ کیے ہیں، 3 اشخاص کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، ان میں سے کوئی شخص آ کے یہ جواب دیتا ہے کہ جی میرا اس جائیداد متداویہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں تو صرف مدعی علیہ نمبر 1 یا ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کا بھائی ہوں، اس بھائی ہونے کے ناطے سے یا والد ہونے کے یا رشتہ دار ہونے کے ناطے اس نے مجھے پارٹی بنایا ہے، میرا سوٹ پراپرٹی سے کوئی کنسر نہیں ہے، اور فیصلے کے اوپر میری شمولیت سے کوئی اثر نہیں پڑنا ہے عدالت کے فیصلے کے اوپر۔ تو وہ شخص بھی عدالت کو درخواست دے سکتا ہے اپلیکیشن انڈر آرڈر 1 رول 10 سی پی سی کہ مجھے اس دعوے سے نکالا جائے یا میرا نام ڈیلیٹ کیا جائے یا خارج کیا جائے۔ اسی طرح کسی ایک تیسرے شخص کو پتہ چلتا ہے دعویٰ دائر کیا ہوا، آپ نے بی کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہوا ہے یا بی اور سی کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، تو ایک تیسرے شخص کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جائیداد متداویہ کے متعلق ایک دعویٰ فلاں کوڈ میں چل رہا ہے، سول کوڈ میں، تو اس میں تو میرا بھی انٹرسٹ ہے، اس جائیداد میں بھی کو آنر ہوں، یا اس جائیداد میں میرا کوئی اور حق وابستہ ہے یا رائٹ وابستہ ہے، تو پھر وہ شخص بھی عدالت میں آ کے درخواست دے سکتا ہے۔ اگر اس کا کلیم مدعی علیہ کے خلاف ہے تو وہ عدالت کو کہے گا کہ میں بھی مدعی علیہ کے خلاف کلیمنٹ ہوں اور مجھے بھی اس دعوے میں مدعی بنایا جائے، اور اگر اس کا کلیم جو ہے وہ مدعی کے خلاف ہے تو وہ عدالت کو درخواست دے گا 110 کی کہ مجھے اس دعوے میں
مدعا علیہ بنایا جائے، اس میں میرا یہ انٹرسٹ ہے، اس میں کو آنر ہوں، یا اس میں میرے رائٹس انوالو ہیں، یا اس کے کوئی شیئرز میں نے خریدے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ جی مجھے پارٹی بنایا جائے، اس میں فریق مقدمہ بنایا جائے۔ اب یہ تو ہو گئی جو مدعی درخواست دے سکتا ہے یا مدعا علیہ دے سکتا ہے یا تیسرا بندہ دے سکتا ہے درخواست، تو ایک تو یہ اپلیکیشن کے ذریعے ہو گیا، اور اسی 110 کے تحت، آرڈر 1 رول 10 کے تحت کورٹ کے پاس 100 موٹو پاور بھی ہے کہ وہ 100 موٹو بھی کسی پارٹی کو ایڈ کرنے کا یا ڈیلیٹ کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس چیز کے اوپر پہنچے ہیں کہ دعویٰ کے چلتے ہوئے دعوے کے دوران کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کو مزید پارٹی بنوا سکتا ہے، یا اپنا نام پارٹی سے دعوے کی فریقین میں سے نکلوا سکتا ہے، یا کسی تیسرے شخص کو پارٹی بنانے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ تو اس کو 110 کی درخواست کہیں گے، اور اس کے لیے پھر کورٹ جو ہے وہ جو مناسب سمجھے گی دونوں فریقین کی بحث سن کر پھر وہ آرڈر کرے گی۔ تو اس طریقے سے کوئی پارٹی نئی ایڈ کی جا سکتی ہے یا کسی کو ڈیلیٹ کروایا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دیگر شہریوں تک بھی پہنچ سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔